دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم الآیہ صدق اللہ العظیم۔ کراچی میں ایک دفعہ پھر سمندری طوفان کی خبریں جو ہیں وہ زیر گردش ہیں، اور اسی تناظر میں کلفٹن میں ایک دربار جو کہ مشہور ہے عبداللہ شاہ غازی کے نام سے، وہ زیر بحث چل رہا ہے۔ وہ کیسے زیر بحث چل رہا ہے کہ کئی ضعیف العقیدہ جن کے عقیدہ بہت کمزور ہیں، وہ یہ مان کے چل رہے ہیں کہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد کہ آنے والے طوفان کو عبداللہ شاہ غازی جو ہیں وہ روک لیں گے اور بچا لیں گے۔ اور فیس بک کے اوپر یہ چیز بڑی بحث چل رہی ہے۔ اس میں دو گروپ بن گئے، ایک نے کہا مصیبتیں دینے اور مصیبتوں سے روکنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ان کے پاس قرآن پاک کی دلیل تھی، وہ حق پہ تھے۔ ایک کے پاس نہ ادھر کی دلیل نہ ادھر کی دلیل، بس ایم ہی جو ہے نا باتیں کہ جی عبداللہ شاہ غازی جو ہیں وہ نعوذ باللہ اس سے آنے والے عذاب کو جو ہے نا وہ بچا لیں گے، روک لیں گے، کراچی والوں کو محفوظ کر لیں گے۔ پہلے بھی انہوں نے کئی دفعہ روکا، آج بھی روک لیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنا شرک نہیں ہے؟ مکمل طور پہ شرک ہے۔ یہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ یہ شرک ہے۔ اچھا، لوگوں کو نہیں معلوم کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ میں آج اسی موضوع کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو اس مزار کے اندر جو شخص مدفون ہے ان کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری دینا چاہتا ہوں۔ ان کا نام ہے، جو مشہور ہے، عبداللہ شاہ غازی۔ عبداللہ شاہ کا جو اصل نام تھا وہ عبداللہ اشتر نام تھا، عبداللہ اشتر۔ اور یہ جو عبداللہ اشتر تھے یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے کے بیٹے ہیں، یعنی کہ عبداللہ، ان کے والد کا نام ارقط تھا، ان کے والد کا نام عبداللہ تھا، ان کے والد کا نام حسن تھا، ان کے والد کا نام حسن تھا، پھر ان کے والد کا نام علی تھا، ان کے والد کا نام ابو طالب تھا۔ یعنی کہ یہ حضرت حسن کے پڑپوتے کے بیٹے ہیں جن کے نام سے کراچی کے اندر وہ جو مزار ہے وہ مشہور ہو چکا ہے، منسوب ہو چکا ہے۔ اور میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں کہ آپ، میرے پاس اس چیز کا مکمل ثبوت ہے، کتب سے حوالے جات میرے پاس ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی جو منسوب ہیں عبداللہ اشتر کے نام سے، جن کا کراچی میں، وہ مدفون ہی نہیں ہے کراچی کے اندر، کیونکہ ان کی وفات جو ہے وہ کابل کے اندر ہوئی ہے، اور ان کی جو اولاد ہے وہ پھر جو ہے جب ان کا نسب ثابت ہو گیا کہ یہ خاندان علی سے ہیں تو ان کو پھر جو ہے نا عرب لے کے چلا جائے، ان کو عرب لے گئے تھے۔ یہ والد ہیں ان کے عبداللہ اشتر، جو کہ کابل کے اندر ان کو جو ہے نا وہ کسی نے ان کو قتل کیا تھا۔ وہ بڑا لمبا واقعہ ہے، کس نے قتل کیا وہ سارا ہمیں معلوم ہے، یہاں یہ جو موضوع ہے وہ زیر بحث نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس بڑی ہستی کا وہ مزار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑی ہستی وہاں پہ مدفون ہی نہیں ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ ان کے نام پہ کراچی کے اندر کھلم کھلا شرک ہو رہا ہے، کھلم کھلا شرک ہو رہا ہے۔ اور شرک کیسے ہو رہا ہے؟ شرک کہتے کسے ہیں؟ لوگوں کو اس کی تعریف ہی معلوم نہیں ہے۔ میں شرک کی تعریف کیا کروں؟ میں آپ کو ایک ایسی حدیث سناتا ہوں، اور انشاءاللہ امید کروں گا کہ آپ کو اس حدیث کے ذریعے شرک کا پتہ چل جائے کہ شرک کہتے کسے ہیں۔ ایک صحابی تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے جو ہے نا دربار کے اندر حاضر ہوئے۔ دربار میں آ کے انہوں نے اپنی گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے کہا ما شاء اللہ وما شاء محمد، یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اسی طرح ہی ہوگا، اسی طرح ہی ہماری زندگی کے حالات چلیں گے، اسی طرح ہی ہمارے زندگی کا دار و مدار چلے گا جس طرح اللہ چاہے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے۔ اور آج بھی یہی چیز چل رہی ہے۔ کیا آپ لوگ گاڑیوں کے پیچھے
آپ لوگ اپنے ارد گرد حالات کے اندر جملے نہیں سنتے؟ اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ اللہ جانے تے محمد جانے، صحیح ہے؟ آپ گھر سنتے ہوں گے، کئیوں آپ نے دوست احباب سے سنا ہوگا کہ جو ہے نا اللہ اور محمد کا آسرا، یعنی کہ یہ ایسے کئی ایسے جملے میں مجھے تو کچھ یاد بھی نہیں آ رہے، آپ نے اس سے زیادہ اور اس سے خطرناک جملے بھی آپ نے اپنی زندگی کے اندر کسی نہ کسی سے لازماً سنے ہی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اچھا اس صحابی کو کیا جواب دیا؟ اس کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے جواب دیا اجعلتنی للہ ندن، کیا آپ نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا ہے؟ جس صحابی نے یہ کہا تھا کہ ماشاء اللہ و ماشاء محمد، کہ اللہ تعالیٰ جو میرے زندگی میں وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے اور اللہ کے رسول چاہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کو جواب دیا کہ آپ نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کو کہا کہ آپ نے آئندہ یہ نہیں کہنا کہ جو اللہ چاہیں گے اور جو اللہ کے رسول چاہیں گے، بلکہ آپ نے یہ کہنا ہے ما شاء اللہ وحدہ، کہ وہی ہوگا جو اللہ اکیلا چاہے گا۔ وحدہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں چاہ سکتا۔ ہماری زندگی کا دار و مدار، ہماری زندگی کے اندر مصیبتوں کا آنا، مصیبتوں کا ٹل جانا، اسی طرح کراچی کے اندر طوفان کا آنا، طوفان کا ٹل جانا، اللہ کرے وہ طوفان ٹل جائے، لیکن وہ صرف اور صرف جس ذات کے ہاتھ میں ہے وہ کوئی اور ذات نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ شرک ہے، یہ ایک میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ جس کی بنا پر جو ہے شرک ہم کر بیٹھتے ہیں۔ اور شرک کوئی عام گناہ ہے؟ میرے نزدیک تو شرک گناہ ہی نہیں ہے، شرک گناہ نہیں ہے، شرک تو ایک اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، آپ نے جو کرنا ہے نعوذ باللہ آپ کر لیں، ہم آپ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس طرح آپ اپنی بیوی کو، اپنے کسی عزیز پیارے بھائی اس کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے آپ کو، اپنی عبادات کو اپنے کسی پیارے کے ساتھ مختص اور شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ اگر آپ ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس چیز پہ آپ سے ناراض ہوگا۔ اور شرک ایک ایسا ظلم ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صاف صاف الفاظ سے فرما دیا کہ ہر آدمی بخشا جائے گا، زناکار بخشا جائے گا، شرابی بخشا جائے گا، قتل و غارت کرنے والا بخشا جائے گا، غیبت چغلی کرنے والا بخشا جائے گا۔ اگر کوئی نہیں بخشا جائے گا تو وہ صرف اور صرف وہ ہوگا جس نے دنیا میں رہ کے موت سے پہلے میرے ساتھ، میری ذات کے ساتھ کسی نے شریک کیا ہو۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بغیر حساب کتاب کے اس کو جہنم کا راستہ دکھا دیں گے کہ پرلی سائڈ پہ جہنم میں آپ چلے جائیں اس طرف۔ اب ہوا کیا، میں نے جو یہ ویڈیو دیکھی، وہ ویڈیو اس بندے نے بنائی ہوئی ویڈیو بھی تھی، تصویریں بھی تھی، اس کے اندر موضوع چل رہا ہے۔ موضوع کیا چل رہا ہے کہ جو عبداللہ شاہ غازی ہیں، پہلی بات تو وہاں ہے نہیں، لیکن چلو ان کے نام سے منسوب ہے، تو اگر وہ ہیں بھی نہیں بھی ہیں، فرض کیا ہیں بھی، تو ان کے نام سے منسوب ہے کہ وہ اس طوفان کو روک رہیں گے۔ اب اس کے اندر دونوں، میں نے آپ کو بتایا، دونوں طبقے بنے، کسی نے کہا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی نے کہا نہیں اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے اندر بھی پھر کئی لوگوں کے درجے بنے۔ ایک آدمی نے اس کے اندر مثال دی ہوئی کہ نہیں جی یہ خود طوفان کو نہیں روکیں گے، بلکہ یہ ہماری بات کو سن کے، جو ہم ان کے آگے دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، یہ سنیں گے، سن کے اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے نا وہ بات کو سنے گا، موڑے گا نہیں، اور جو ہے نا کراچی سے وہ طوفان ٹل جائے گا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے رب العزت نے قرآن پاک میں سیدھی طرح دے دیا ہے۔ یہ کتنا غلط عقیدہ ہے، کتنا بڑا غلط ہے یہ جو شرک ہم کر رہے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ نعوذ باللہ ہماری وہ بات جو ہے وہ قبر والا سن رہا ہے۔ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر سے قرآن مجید کو صرف کل خانی کے لیے، قرآن خانی کے لیے رکھ لیا، یا اگر رکھا بھی تو اپنے چھوٹے بچے کو 1 دفعہ 2 دفعہ ناظرہ پڑھا کے اس کو زندگی کے لیے جو ہے نا دنیا کی سائٹ پہ لگا کے سمجھ لیا کہ ہم نے قرآن کی ذمہ داری کو بخوبی مکمل کر دیا۔ حالانکہ قرآن اس بارے میں کہتا ہے کہ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، میں نے پہلے بھی آیت شروع میں تلاوت کی کہ جن کو آپ پکارتے ہیں لا يسمعوا دعاءکم، وہ آپ کی پکاروں کو، دعاؤں کو نہیں سنتے ہیں۔ قرآن اس بارے میں صاف الفاظ سے، نہ ادھر ادھر چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ والا تو ترجمہ ہی نہیں ہے، صاف سیدھا الفاظ ہے، اور سیدھے الفاظ کا سیدھا ترجمہ ہے کہ جن قبروں والوں کو آپ پکار رہے ہیں وہ آپ کی پکار کو نہیں سن رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کی پکار کو سن بھی لیں تو وہ آپ کی پکار کو قبول نہیں کر سکتے۔
اور قیامت والے دن وہ آپ کے اس شرک کا انکار کریں گے کہ ہمیں تو اس چیز کا معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارے پیچھے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا 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 ہے. یعنی کہ یہ ساری وجہ سے جو ہے نا ہم شرک کی دلدل کے اندر دن بہ دن دھستے چلے جا رہے ہیں. اور ہوتا کیوں ہے شرک؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ شرک کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ شرک کرنے کی میرے نزدیک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم انبیاء کے معجزوں سے اور ولیوں کی کرامتوں سے جو ہے نا متاثر ہو جاتے ہیں. انکار کوئی کر سکتا ہے کہ انبیاء کے پاس نعوذ باللہ معجزے نہیں تھے یا ولیوں کے پاس نعوذ باللہ کرامتیں نہیں تھی؟ سب کچھ تھا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معجزے دیے، ولیوں کو کرامتیں دی، لیکن وہ معجزے جو تھے وہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی تھی، ان کو پورا کرانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی تھی. ہاتھ اس میں اندر جو ہے نا وہ انبیاء کرام کا ہوتا تھا. سورت جو ہے وہ غالباً انفال ہے، اس کی شروع کی جتنی بھی آیات ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ ہوا عیسائیوں کا، اور عیسائیوں کے مناظرے کے اندر اس میں جو ہے نا ان کا مناظرہ اس چیز کے اوپر تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ابن اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور میرے نبی کا یہ قول تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی اس کا جو ہے نا وہ شریک نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی ہمسانی نہیں ہے. تو انہوں نے دلیل دی، سارا واقعہ ہے، اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو آپ کو یہ واقعہ بڑا اچھی طرح مل جائے گا. سارا واقعہ انہوں نے دلیل کیا دی کہ وہ کس چیز سے متاثر ہوئے؟ وہ متاثر ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے. اور معجزہ کیا تھا کہ آپ کو جو ہے نا وہ بغیر باپ کے پیدا کیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی باپ ہے تو ہمیں دکھاؤ، نہیں ہے تو پھر ابن اللہ، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. ہم بھی یہ چیز مانتے ہیں کہ ان کے تو والد نہیں تھے، پھر یعنی کہ ہم یہ چیز مان لیں کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں؟ نہیں بھائی. اس میں بخوبی جواب دیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہ ہونے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم ابن اللہ کہہ دیں تو اس طرح تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں تھی نہ باپ تھی، پھر ان کو کیوں نہیں ابن اللہ کہا گیا؟ ان کی کیوں نہیں اس طرح پوجا کی گئی جس طرح آج عیسائی جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں؟ اور جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کی، ان کو اللہ کا بیٹا کہا، ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عیسائی کافر مشرک کہہ کے سائیڈ پہ کر دیا. اور اگر آج ہم اسی طرح نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں، اگر یہ والا عقیدہ آج ہم ان نیک لوگوں کے بارے میں رکھ لیں تو کیا ہم لوگ بخشے جائیں گے؟ اگر وہ عیسائی بن گئے ہیں، اگر وہ لوگ عیسائی کہلائیں گے تو پھر ہم لوگ کیا کہلائیں گے؟ ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے، ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے، شرک ایک ایسی دلدل ہے کہ جو انسان اس کے اندر پھنس جائے گا وہ پھر جہنم میں بھی جا کے نکلے گا نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف کر کے جنت کے اندر لے کر نہیں آئیں گے، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، چاہے کچھ بھی کر لے. اب اس کے اندر ایک بات اور دی گئی کہ جو ہے نا ایک آدمی نے اس کے اندر دیا کہ نہیں جی عبداللہ شاہ غازی جو ہیں وہ جو ہماری مرادوں کو سن کے اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے. دلیل اس نے وہی والی ایک عجیب سی جو پرانی ان کی ایک دلیل چلی آ رہی ہے. دلیل کیا دی کہ جی اے سی کے دفتر میں جاؤ، ڈی سی او کے دفتر میں جاؤ تو چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے، بڑے آدمی سے ملنے کے لیے چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنا غلط عقیدہ ہے، کتنا غلط عقیدہ ہے. میں نے ان کو کہا، میں نے وہ ساری چیٹ کی ان کے ساتھ، میں نے ان کے ساتھ بات بھی کی. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ چلو ان کو ہدایت دے دیں، اللہ تعالیٰ میری وجہ سے کسی ایک بندے کو شرک کی دلدل سے نکال کے جو ہے نا وہ توحید کے باغ میں، توحید کے بہاروں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو لے آئیں. میں نے اس کو جواب دیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو چھت کے ساتھ ملایا یا اللہ تعالیٰ کو ڈی سی اے سی کے ساتھ ملایا تو پھر اسی ایک مثال میں نہ ملاؤ، پھر ہر مثال میں اللہ تعالیٰ کو ملاؤ. کیسے اللہ تعالیٰ کو ہر مثال میں؟ کہ آپ نے کہا کہ ڈی سی اور اے سی جو ہیں وہ ان سے ملنے کے لیے چپڑاسی سے ملنا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے ان سے ملنا پڑے گا. تو پھر تو ڈی سی اور اے سی کی تو ہفتے میں جو ہے نا وہ 2 3 دن چھٹیاں ہوتی ہیں. کیا پھر اللہ تعالیٰ کی بھی ہفتے میں 2 3 دن چھٹیاں ہوں گی؟ ڈی سی اے سی کو ملنے کے لیے کئی دفعہ ہمیں چپڑاسیوں کو جو ہے نا وہ پیسہ لالچ دینی پڑتی ہے کہ تو کیا نعوذ باللہ ہم ان کو قبروں کے اندر پیسہ اور لالچ بھی دے رہے ہیں؟ اور ڈی سی اے سی کو ملنے کے لیے اگر ہم شام کے وقت، رات کے وقت چلے جائیں تو وہ تو اپنے گھر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں ہر وقت ہوں، تم مجھے
دل سے پکارو، تم مجھے زبان سے پکارو، با آواز پکارو یا ہلکی آواز سے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا بھی، میں تمہاری پکار کو قبول بھی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ اور جس نے مثال دی سیڑھی کی کہ چھت تو دور ہے، بھائی چھت 12 فٹ 14 فٹ 20 فٹ کی دوری پہ ہے، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ انی قریب، میں تو تمہارے بڑے ہی قریب ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ آپ نے اگر اس طوفان کو ٹالنا ہے تو عبداللہ شاہ غازی کیا، دنیا کا کوئی نبی بھی آ جائے، کوئی ولی آ جائے، صحابی آ جائے، کوئی بھی آ جائے، آپ اس کی مدد سے اس جو عذاب ہے اس کو نہیں ٹال سکتے۔ یاد رکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اسی طرح پانی کے اندر جو ہے کشتی کے بھور میں پھنسے تھے۔ اگر کرامات ہوتی کہ مرنے کے بعد نعوذ باللہ ہم یہ سوچتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح جو ہے نا وہ عذاب کو پرے کر دے گا یا ٹال دے گا، تو حضرت یونس علیہ السلام تو نبی تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اس کشتی سے کیسے نہ نکالا۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ اگر ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عبداللہ شاہ غازی کی باتوں کو سنے گا اور جو ہے نا عبداللہ شاہ غازی ہماری باتوں کو سن کے اس عذاب کو جو ہے نا وہ ٹال دیں گے، تو ہم نے بغیر کسی بریک کے سیدھا جہنم میں جانا ہے، صرف ہماری جو ہے نا سانسیں بند ہونے کا انتظار ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیں، سدھر جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی توحید، آپ قرآن پاک کے اندر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ نہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، صرف ایک سورت سورۃ الفاتحہ جو قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، اگر آپ اس کا سوچ کے سمجھ کے کسی استاد سے اچھی طرح مطالعہ کر لیں تو آپ کو جو ہے نا بخوبی پتہ چل جائے گا کہ اس سورت کے اندر ہم اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ کر کیا رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اصل مطلب ہے تو مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس صورت کو ہی پڑھ لیں گے تو ہمارے سامنے جو ہے نا ہر چیز عیاں ہو کے آ جائے گی۔ یہ قبروں والوں سے مانگنا، پیروں ولیوں سے مانگنا، اگر یہ جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ اس کا ضرور ہمیں حکم دے کے جاتے۔ واسطے وسیلے دے کے اگر عبادات کو، دعاؤں کو قبول کروانا ہوتا تو قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر کسی ایک جگہ واسطے اور وسیلے کا ہمیں ثبوت تو ملتا۔ حالانکہ ذخیرہ احادیث میں قرآن پاک کے اندر ہمیں کسی جگہ بھی جو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں منقول ہیں اس میں بھی ہمیں واسطے اور وسیلے کا ثبوت نہیں ملتا۔ آپ سب سے بس یہ دعا ہے، التماس ہے کہ زنا اللہ معاف کر دے گا، جو ہے شراب معاف کر دے گا، قتل معاف کر دے گا، نہیں معاف کرے گا تو شرک معاف نہیں کرے گا۔ شرک کی دلدل سے اپنے آپ کو نکالیں، ایک اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کو مختار کل سمجھیں، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھیں۔ وہی آپ کو مشکلات کے اندر بھی مبتلا کرتے ہیں، مشکلات سے وہی ذات آپ کو نکالتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ کہ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ہی جو ہے نا تمہیں نجات دے گا، يُنَجِّيكُم مِّنْهَا اس نے سختی سے جو آئی ہے، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ اور ہر قسم کی سختی سے، ہر قسم کے درد سے، تکلیف سے، ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ پھر تم اس کے ساتھ شرک کرنے لگ جاؤ گے، شرک کرو گے۔ تو یار آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ شرک جیسی جو گندی بیماری ہے آپ اس کے اندر نہ مبتلا ہوں، نہ اس کے اندر پڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہے سنے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شرک جیسی ناپاک اور گندگی چیز سے دور کر کے ہمیں اپنی وحدانیت اور اپنی توحید کے اوپر قائم اور اسی کے اوپر ہمیں جو ہے نا ہماری موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔